وہ الطاف حسین صاحب کی صورت میں سامنے آئی، اور 5th جنریشن وار کی جو انتہا ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی صورت میں آج سے 4 دن پہلے 20 تاریخ کو APC کی میٹنگ میں ان کی 1 گھنٹے کی تقریر، وہ اسی 5th جنریشن وار کی انتہا تھی۔ 5th جنریشن وار مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کی عوام بخوبی آگاہ ہو چکی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ 5th جنریشن وار کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو، اور یہ 5th جنریشن وار انڈین را، انڈین اسٹیبلشمنٹ، مودی سرکار اور انڈین فوج اور ملک دشمن طاقتیں پاکستان کو چبھنے والی، پاکستان ان کی آنکھوں میں پاکستان کھٹکتا ہے، ان کو پاکستان چبھتا ہے، جن طاقتوں کو وہ پاکستان دشمن طاقتیں جو ہے وہ اس 5th جنریشن وار کے ذریعے سے بنیادی طور پر 3 ان کے ایجنڈاز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فوج اور سیکورٹی اداروں کے اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کیا جائے، مختلف قسم کی ریومرز، مختلف قسم کی کمپینز، مختلف قسم کی جھوٹی آئیڈیالوجیز پیش کر کے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جو عدالتی ادارے ہیں ان کے اوپر سے اعتماد جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا ختم کیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جو جمہوری ادارے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو کمزور کیا جائے۔ یہ 5th جنریشن وار کے 3 بنیادی ایجنڈاز ہیں جس کے اوپر پچھلے 15 سال سے انڈین را، اجیت دیول مودی اور میجر گورف آریہ جو سابق ڈائریکٹر ہے انڈین را کا، اور اجیت دیول کی طرح کے اس کے جذبات ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور وہ بےتاب ہے کہ وہ پاکستان کو کئی ٹوٹوں میں تقسیم ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ انڈین چینلز میں 20 دفعہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، ٹاک شوز میں، میں جانتا ہوں کہ اس کے طبیعت، اس کا مزاج، اس کی آئیڈیالوجی پاکستان کے حوالے سے کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری ان لوگوں کا پلان ہے کہ پاکستان کے اندر اس انداز سے وہ ملک کے جو ایٹم بام رکھتا ہے، وہ ملک کے جو دنیا کی سب سے بہترین میزائل ٹیکنالوجی رکھتا ہے، اس سے جنگ نہ کی جائے، کیونکہ جنگ کی صورت میں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو دوسری اسٹریٹجی یہ رکھی گئی کہ 5th جنریشن وار کے ذریعے سے اس کو کمزور کیا جائے، معاشی طور پہ، عدالتی طور پہ، ثقافتی طور پہ، معاشرتی طور پہ۔ تو APC جو 20 تاریخ کو منعقد ہوئی، یہ بنیادی طور پر اسی 5th جنریشن وار کا ایک شاخسانہ قرار پائی ہے، یہ الزام نہیں ہے۔ اور اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو 1 گھنٹے کی تقریر کی، اس 1 گھنٹے کی تقریر میں اور اس APC کے اعلامیے میں 3 اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جمہوری اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد عدالتی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد فوجی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہی 5th جنریشن وار کا ایجنڈا ہے۔ جمہوری اداروں کے حوالے سے انہوں نے کہا جناب ہمارا جو مینڈیٹ ہے، کیا یہ ووٹ کو عزت دو کا جو ہے وہ متقاضی نہیں ہے؟ کیا 2018 کے اندر وہ الیکشن کہ جس کے حوالے سے انہوں نے شروع میں تھوڑا سا واویلا بچایا، وہ بھی صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ بیچارے بما اہل و عیال ان کو لوٹا کرتے تھے، اب کی بار صرف 15 کے بجائے 1 یا 2 خاندان کے ممبر صرف MNA اور MPA ہیں، ورنہ 15 افراد خواتین و حضرات ان کے خاندان کے ہوتے تھے، MNA MPA وزیر مشیر سینٹر، ان کے علاوہ اور کسی نے شور نہیں مچایا دھاندلی کا۔ اور پھر جو دھاندلی کے حوالے سے 1% بھی کوئی پروف دینے کو تیار نہیں ہوئے، نہ ان کے پاس موجود تھے۔ جیسے 2013 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے ہزاروں لاکھوں ڈاکومنٹس جو ہے وہ پیش کر دیے کہ کس انداز سے فارم 12 13 14 15 اس کے اندر کیا کیا 2 نمبری کرپشن، یہ ساری کی ساری عدالت میں پیش کر دی۔ یہ ایک سنگل ڈاکومنٹ نہیں لائے، نہ عدالت کے اندر، نہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو ہے نا کوئی سیریسنس شو کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے شفاف الیکشن تھا 2018، اور اس میں جو لوگوں نے لائنوں میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا اس کو تو یہ عزت دینے کو تیار نہیں، اور انہوں نے ٹارگٹ کیا 2018 کے الیکشن کے مینڈیٹ کو۔ اور یہ کس منہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے یا جناب فری اینڈ فیئر الیکشن کروائی جائے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 5th جنریشن وار کی جو پہلا ٹول ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری اداروں کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا جائے، انہوں نے وہ کام سر انجام دیا۔ دوسرا انہوں نے عدالتی اداروں کو ٹارگٹ کیا۔ پچھلے 5-6 سالوں میں
दिन रात एक करके पाकिस्तान के अदालती और तहकीकाती अदारों ने, दोनों को इन्होंने टारगेट किया। इन अदालती और तहकीकाती अदारों ने, जिसमें नैब की अदालत है, जिसमें सेशंस की अदालतें हैं, जिसमें हाई कोर्ट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने दिन रात एक करके फाजिल जजेस ने JITs की सूरत में, इन्वेस्टिगेशन की सूरत में जो सबमिशंस आई, जो कंक्लूजन्स आई, इन्होंने फैसले दिए। तो इन्होंने बरमला उस अलामिये के अंदर और उस 1 घंटे की अल्ताफ हुसैन 2 की जो तकरीर थी उसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को और पाकिस्तान की अदलिया को डायरेक्ट टारगेट किया और पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो ना कोई इज्जत रखती है, ना कोई वकार रखती है। ये भी 5th जनरेशन वार का एक दूसरा हथकंडा है। तीसरा हथकंडा जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त इंडियन रॉ, मोदी, अजीत देओल और जनाब आपकी मेजर गौरव आर्या की तरह के जितने करैक्टर और एक्टर और फैक्टर हैं जनाब इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के, इन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान की अफवाज को, फौज को और सिक्योरिटी इदारों को टारगेट किया और मुकम्मल तौर पर उनके चेहरे से, उनके लबो लहजे से ऐसे लग रहा था जैसे कोई इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का और इंडियन रॉ का कोई बंदा बोल रहा है। वही अल्फाज मेजर गौरव आर्या ने आज से 1.5 महीना 2 महीना पहले एक वीडियो रिलीज करके जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को टारगेट किया था CPAC के तनाजुर में, जिसको आगे फिर लेकर कुछ लोगों ने जनाब उसको हाइप क्रिएट दी। एग्जैक्टली वही प्ली अल्ताफ हुसैन 2 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ली, सिर्फ फौज को मिलाइन करने के लिए, रिग्रेट करने के लिए, रिप्रोच करने के लिए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों को। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में अमन है तो उसके पीछे वर्दी है, इस वक्त पाकिस्तान में सुकून है तो उसके पीछे वर्दी है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 का खात्मा है तो उसके पीछे वर्दी है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत के ऊपर काबू है तो उसके पीछे वर्दी है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं और आप सुख और चैन के साथ यहाँ पर बैठे हैं उसके पीछे वर्दी है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा है तो उसके पीछे वर्दी है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम रात को सुख के सुकून की नींद सोते हैं तो उसके पीछे वर्दी है। वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, वो ऑपरेशन ज़रबे अज़्म हो, वो पाकिस्तान की अफवाज के जवान और अफसरान के जो खते अव्वल में 40 सेंटीग्रेड के अंदर अपना खून पसीना और अपनी जान हथेली पे रख के मेरे और आपके माओ बहनों बेटियों और हमें इज्जत, वकार और सुकून